بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے کہ حضرت الیاس بن یاسین بن فخاس بن عزیر بن ہارون علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مورخین کا اتفاق ہے کہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ بلعابک کا مشہور شہر ان کی رسالت اور ہدایت کا ان دنوں بلعابک شہر پر ارجب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بعال تھا، جو سونے کا بنا ہوا تھا، 20 گز لمبا تھا، اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے، جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی، اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی، جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتے تھے۔ اس ماحول میں حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائی، بلکہ شہر کا بادشاہ ارجب ان کا دشمن جان بن گیا، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے، اور پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے عالم میں رہے، جنگلی گھاسوں اور جنگل کے پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی کہ اے الہی، مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ تو آپ پر وحی آئی کہ فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ، اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا، آپ اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا۔ تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت یسوع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا، اور حضرت یسوع علیہ السلام نہایت عزم اور ہمت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دم ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ کے مسخر فرما دیا، اور آپ کو 70 انبیاء کی طاقت بخش دی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حل پلہ بنا دیا۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بعد بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے رہتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جبکہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک آواز آئی، یا اللہ تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنا دے، جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، تم اس آواز کو پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہوا، میں اچانک یہ نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس لمبی داڑھی والا نظر آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کرو، اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا ماجرا عرض کیا، تو آپ مجھ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا، اور میں نے دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی، اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی، اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ تفسیر ساوی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور قرآن مجید۔ قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ 2 جگہ آیا ہے، سورۃ انعام اور سورۃ صفات میں۔ سورۃ انعام میں تو صرف ان کو انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں شمار کیا گیا، اور سورۃ صفات میں آپ کی بعثت اور قوم کی ہدایت کے متعلق مختصر طور پر بیان فرمایا۔ سورۃ انعام ترجمہ: اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم نے ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں
کو، اور ذکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور حضرت اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ سورہ صفات میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہیں، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ڈرتے نہیں، کیا بال کو پوجتے ہو، چھوڑتے نہیں سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے جائیں گے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں سے ان کی ثنا باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، یہودیوں کی ذہنیت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ کوئی بھی ایسی برائی نہیں تھی جس کے کرنے پر یہ لوگ حریص نہ ہوں۔ باوجود ان کی ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، مگر پھر بھی بت پرستی، کواکب پرستی اور غیر اللہ کی عبادت ان لوگوں سے نہ چھوڑ سکی۔ اعلیٰ درجے کے جھوٹے، بدعہد، رشوت خور بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو ایذائیں دینا اور ان کو قتل کر دینا ان ظالموں کا محبوب مشغلہ رہا۔